بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم ان پاک ذات کا ذکر کریں گے کہ جن سے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ کہ جن کا نام خدیجہ اور آپ کا لقب طاہرہ ہے۔ آپ عرب کی نہایت شریف اور مالدار خاتون تھی اور آپ تجارت بھی کیا کرتی تھی، کہ جب آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت داری، امانت داری اور حسن اخلاق کے بارے میں جب خبر پہنچتی ہے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قاصد بھیجتی ہے اور اس درخواست سے بھیجتی ہے کہ وہ آپ کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہو۔ تو جب آپ کو یہ درخواست پہنچتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اس درخواست کو قبول کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام تشریف لے جاتے ہیں، تو اس سفر میں جب شام پہنچتے ہیں تو ایک راہب کی خانقاہ کے باہر ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں۔ تو راہب دیکھتا ہے اور میسرہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے میسرہ سے کہ یہ شخص کون ہے جو آرام فرما ہے؟ تو میسرہ کہتا ہے کہ یہ قریش سے ہے۔ تو پھر وہ راہب کہتا ہے کہ اس درخت کے نیچے آج سے پہلے کبھی انبیاء کے علاوہ کسی اور نے کوئی اور آرام فرما نہیں ہوا۔ تو جب یہ بات میسرہ سنتے ہیں تو جب شام سے واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں تو سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ سے بڑی متاثر ہوتی ہے، آپ کی بزرگی سے متاثر ہوتی ہے اور آپ کو نکاح کا پیغام بھجواتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرماتے ہیں۔ مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خواب دیکھتی ہے، اور وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آفتاب اترا ہے اور آفتاب کے نور سے پورے مکہ مکرمہ منور ہو چکا ہے۔ تو جب آپ بیدار ہوتی ہے تو آپ اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے جاتی ہے اور آپ انہیں اپنا پورا خواب سناتی ہے۔ تو پھر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا نکاح آخر الزمان سے ہوگا۔ اور جب میسرہ بھی آپ کو یہ تمام معاملات بتاتا ہے اور آپ کی ایمانداری، آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی بزرگی کو جب دیکھتی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس سے متاثر ہو کر آپ جو ہے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ آپ وہ معزز خاتون ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں 25 برس تک رہی، اور پھر آپ کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ اور آپ کے اعزاز کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا، کہ مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کے پاس سالن اور کچھ کھانا لے کر تشریف لا رہی ہیں، آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کریں اور انہیں بشارت دے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے، کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کے انگور کھلائے۔ کتنی بہترین بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے انگور تناول فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں اس طرح سے مدد کی کہ جب مال کی ضرورت ہوتی تو مال پیش کرتی، اور جب آپ کو کسی اور لحاظ سے مدد کی ضرورت ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور لحاظ سے مدد فرمایا کرتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تبلیغ کے لیے نکلتے، جب تبلیغ سے واپس آتے تو جو غم جو رنج آپ کو پہنچتا تھا، جب مکہ والے آپ کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، جو آپ کو برا بلا کہا کرتے تھے معاذ اللہ، تو پھر جب حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تشریف لاتے تو تمام رنج و غم آپ سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے حوصلہ افزائی فرمایا کرتی تھی کہ ہم یہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے
کہ جس میں وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح نازل ہوئی، اس میں بخوبی ہم جان سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے احسن انداز سے آپ کی حوصلہ افزائی فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو قیامت تک رائج کرنے کے لیے لایا ہے، نہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے لایا ہے۔ اور آپ کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے جب مال کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا کا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اور مال و متاع کی کوئی لالچ نہ تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غمگین ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن کا سال کہا گیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ فرماتے ہیں کہ فلاں عورت کو دے آؤ، کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی ہے، یہ فلاں شخص فلاں عورت کو دے آؤ، یہ خدیجہ سے محبت کیا کرتی تھی۔ آپ کا اس قدر انداز محبت کا وصال ہے۔ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو اور 10 ہجری میں ہوا۔ اس آپ کی سیرت طیبہ سے یہ بات بخوبی جانی جا سکتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کس قدر انمول ہوتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، مشکل وقت میں ہو، تو ایک بیوی کو، ایک اچھی زوجہ کو کس قدر اپنے شوہر کی مدد کرنی ہے، کس قدر اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس کے حوصلے کو بلند کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی جیسے فی زمانہ جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں خاص طور پہ، تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی شوہر کی انکم کم ہے تو وہ خاتون اپنے خرچے کم کر کے اور دوسرے لحاظ سے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی مدد کر سکتی ہے۔ یہ بھی ایک حسن اخلاق میں شامل ہے۔